السلام علیکم ویورز، میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج لیکچر کی سیریز میں میرا جو ٹاپک ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف 1956 کا کانسٹیٹیوشن۔ تو 1956 کا کانسٹیٹیوشن کے مختصر انٹروڈکشن آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ 1949 کی جو آبجیکٹو ریزولوشن تھی وہ تو نامکمل تھی، ناکافی تھی۔ اس کے بعد بڑی محنت، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی محنت اور امتداد محنتوں کے بعد یہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ نافذ کیا گیا۔ تو کانسٹیٹیوشن جب نافذ کیا گیا تو اس کو بھی 1958 میں اس کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا، ابروگیٹ کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد اس کی سائلنٹ فیچر ہیں۔ اس کی سائلنٹ فیچر میں سب سے پہلے جو اس کی خصوصیت ہے وہ ہے ریٹن کانسٹیٹیوشن۔ ٹھیک ہے جی، 1956 کا کانسٹیٹیوشن ریٹن تھا۔ تو اس کے بعد ہے جی ریٹن کانسٹیٹیوشن میں 234 آرٹیکل اور 6 شیڈیول تھے۔ اس کے بعد ہے جی ریجڈ کانسٹیٹیوشن۔ ریجڈ کانسٹیٹیوشن اس لیے تھا کیونکہ اس کو اس کا مطلب کہ امینڈ کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کو آپ امینڈ کرنے کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی آف پارلیمنٹ اینڈ اتھینٹیکیشن بائی پریزیڈنٹ آف پاکستان از نیسیسری۔ مطلب کہ اس کو امینڈمنٹ کرنے کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت اور اس کے بعد پریزیڈنٹ سے آپ کو اس کی جو تصدیق وہ ضروری تھی، تو جس کی وجہ سے بہت ریجڈ تھا۔ اس کے بعد آبجیکٹو ریزولوشن۔ ٹھیک ہے جی، 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں جو آپ کو آبجیکٹو ریزولوشن تھی اس کو ایز اے پریمبل شامل کیا گیا۔ اس کو 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں جو نیم آف کنٹری تھا اس کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان اس کا نام جو دیا گیا۔ اس کے بعد اسٹیٹ ریلیجن، تو پاکستان کا جو اسٹیٹ ریلیجن تھا اس کا نام دیا گیا تو جو اس کا اسٹیٹ ریلیجن تھا وہ تھا اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ نیشنل لینگویج، 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں جو پاکستان کے نیشنل لینگویج تھی وہ تھی اردو اور بنگالی۔ اردو اور بنگالی اس لیے تھی کیونکہ 1956 میں پاکستان کے 2 حصے تھے، ایک ویسٹ پاکستان اور ایک ایسٹرن پاکستان۔ ویسٹ پاکستان میں مغربی پاکستان جو بھی موجود ہے اور ایسٹرن پاکستان میں مشرقی پاکستان جو کہ علیحدہ ہو چکا ہے۔ مشرقی پاکستان کی جو زبان تھی وہ تھی بنگالی، اس لیے جو لینگویج تھی وہ بنگالی اور اردو تھی۔ اسلامک پروویژن، ٹھیک ہے جی، تو کانسٹیٹیوشن 1956 میں یہ جو ہماری جو بہت ساری اسلامک پروویژن شامل کی گئی، تو اس میں فیصلہ کیا گیا کہ کوئی بھی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ سارے کے سارے قوانین اسلام اور مطلب کہ قرآن اور سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ مذہبی آزادی دی جائے گی لوگوں کو۔ اس کے علاوہ سلیوری اور فورس لیبر کو روکا جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس فنڈامنٹل رائٹس۔ ٹھیک ہے، 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کو بنیادی حقوق دیے جائیں گے، کوئی بھی قانون بنیادی حقوق کی خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ یونیکیمرل لیجسلیٹو، ٹھیک ہے، یونی کا مطلب ہوتا ہے ایک ایوانی یا قوانی۔ 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ ایک ایوانی تھا، اس میں صرف نیشنل اسمبلی تھی، سینٹ نہیں تھی، اس لیے اسے ایک ایوانی کہتے ہیں، یک ایوانی کہتے ہیں۔ فیڈرل سسٹم، 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ فیڈرل سسٹم تھا، فیڈرل تھا مطلب وفاقی تھا۔ اس میں پاور جو تھی پورے کی پوری پاور تھی وہ فیڈریشن کے ذریعے چاروں صوبوں کو تفویض کی جاتی تھی تاکہ صوبے اپنی مرضی سے اپنے اپنے صوبوں کا نظام چلا سکیں۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، ٹھیک ہے جی، 1956 کا کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹری تھا۔ کیونکہ اس میں جو گورنمنٹ جو ہیڈ آف اسٹیٹ تھا وہ تھا پریزیڈنٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ وہ تھا پرائم منسٹر۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھی۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جسے کہتے ہیں جس میں ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ دونوں ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے جی. ہیڈ آف جو اسٹیٹ تھا وہ تھا پریزیڈنٹ. پریزیڈنٹ کے پاس اختیارات تھے کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز کو اپوائنٹ کر سکے، گورنر کو اپوائنٹ کر سکے، ایمرجنسی کو ڈکلیئر کر سکے، اس کے بعد ایڈیٹر جنرل کو اپوائنٹ کر سکے، اومبڈسمین کو جو اس کو اپوائنٹ کر سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس پرائم منسٹر اس کے پاس اپنی کیبنٹ کو چوز کرنے کے اختیارات تھے. ٹھیک ہے. اور ساری اس کی کیبنٹ نیشنل اسمبلی کے سامنے آنسریبل تھی. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس فریڈم آف جوڈیشری. 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جو ملک کا عدالتی نظام ہے اس کو فری کیا جائے گا. اس میں کوئی بھی بیاس نہیں ہوگا، کوئی بھی اس پہ انفلوئنس نہیں ہوگا. اس 1956 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں عدلیہ کو مکمل طور پہ آزاد کیا گیا. عدلیہ اپنی مرضی سے جو اسلام اور قانون ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے گی، لا کے مطابق فیصلہ کرے گی. ڈائریکٹ الیکشنز. ٹھیک ہے جی. تو 1956 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ڈائریکٹ الیکشن کا نظام نافذ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے جی. اس میں اس میں جو ووٹنگ سسٹم تھا وہ عوام کے ذریعے تھا. سنگل سٹیزنشپ. ٹھیک ہے. 1956 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو کوئی بھی پاکستانی تھا اس کو سنگل سٹیزنشپ پرووائڈ کی جائے گی، اس کے بعد ڈبل سٹیزنشپ نہیں ہوگی. پرنسپل آف پالیسی. 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک پرنسپل آف پالیسی بنائی جائے گی، اصولوں کی ایک پالیسی بنائی جائے گی جس میں ملک کو رن کرنے کے لیے رولز اور ریگولیشن اس میں شامل ہوں گے. اس سے لینتھی کانسٹیٹیوشن. 1956 کا کانسٹیٹیوشن بہت زیادہ لینتھی تھا کیونکہ اس میں 234 آرٹیکل اور 6 شیڈیول تھے. ٹھیک ہے جی. اس لیے اس کو ایک لینتھی کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد ہم اس کے کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں. تو اس کا کنکلوژن میں یہ ہے کہ جی کہ اس کا نتیجہ اخذ کرتے ہوئے پاکستان کی آئینی تاریخ عیاں کرتی ہے کہ سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت کے مابین ایک سیاسی کشمکش رہی ہے. ایسی سیاسی کشمکش ملک کو اکثر سیاسی لاقانونیت یا لاحکومت کی طرف لے آئی ہے. ایسی سیاسی لاقانونیت میں پاکستان کے آئین یا منسوخ ہوتے رہے ہیں یا معطل ہوتے رہے ہیں. جہاں تک 1956 کے آئین کا تعلق ہے تو یہ دستور چند مثبت خصوصیتوں پر مشتمل تھا، لیکن ایسی سیاسی لاقانونیت اس کے خاتمے کا باعث بنی. اس کا مطلب ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن 1956 کا ہے یہ اس میں ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ کے جو سربراہان ہیں ان کے درمیان کنفلکٹ رہی. تو اس کنفلکٹ کی وجہ سے یہ آئین منسوخ ہو گیا یا ابروگیٹ ہو گیا یا سسپینڈ ہو گیا. تو جس کی وجہ سے یہ لمبے عرصے تک نہیں چل سکا. 1949 کی آبجیکٹو ریزولوشن کی نسبت اس میں بہت زیادہ مثبت تبدیلیاں لائی گئی، لیکن ان کی جو کنفلکٹ ہے اس کی وجہ سے اس کو بھی ابروگیٹ کیا گیا. اور 1958 میں اس کو جنرل ایوب خان نے اس کو ابروگیٹ کر دیا. اور 1962 میں اس نے ایک نیا قانون بنایا. ٹھیک ہے جی. ایک نیا لا بنایا. ٹھیک ہے جی. میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے